مہمان نواز سید عباس صاحب اور بافتاب صاحب ہمارے یہاں بیٹھے ہیں، میر وائس ہے اور بھی بہت سارے میر وائس یہاں ہیں۔ یقیناً ان کے موجودگی میں چونکہ ہمیں تو یہاں پہ بہت سارے آج تعلیم کے حوالے سے سب سے پہلے تو آپ سب کو جو ہے باسی عید مبارک۔ پوری سلطنوں کو 2 دن پہلے عید ہوئی تھی، عید الفطر۔ ہم سب آج کل عید کے یقیناً دنوں سے گزر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ بچے میرے پاس آئے تھے SSWS کے سلطنوں اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، یہ کافی عرصے سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ بہت سارے مسائل ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے بڑے کہا کہ مصروفیات کے باوجود ہم آپ کو ٹائم دیں گے۔ اور آج سب سے پہلے تو یہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، پوری قوم کے لیے، سلطنوں قوم کے لیے ایک اچھی یہاں پہ ایک گیدرنگ، ایک گیٹ ٹوگیدر کا، ایک دوسرے کے درمیان بات چیت کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اور یہی چیزیں جس طرح یہاں آگاہی، تعلیم کی آگاہی اور تعلیم کی شعور ہمارے یہاں پہ میں بات کروں گا۔ ایک تو ریئل ایجوکیٹر کا ہمارا ستین صاحب ہے، بہت اچھے ادارے چلا رہے ہیں حبلوں میں، بہت زبردست کامیاب ایک ادارہ چلا رہا ہے۔ ابھی اس وقت ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ دولت علی صاحب بھی جو ہے، پھر ان کا مجھے اتنا علم نہیں تھا، تو ماشاءاللہ آپ کو بھی بہت مبارک، کیونکہ یہ نظام سسٹم جو اس وقت IT کا ہے، پوری نظام پوری ڈیجیٹلائز جو ہے نا، کمپیوٹرائز نظام پہ ابھی آگے آہستہ آہستہ آگے جا رہے ہیں۔ اس وقت کی ضرورت ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ پاکستان جو ہے ڈیجیٹلائز پر چلا رہے ہیں، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ اور ساتھ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک سیاچن پبلک اسکول بھی چل رہا ہے، ہمارے وہ لیاقت چار بڑے محنت کر رہے ہیں، اس میں آپ لوگوں کی بھی سپورٹ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، میں مختصر بات کروں گا، کوئی سیاسی بات تو نہیں کروں گا، مختصر بات کروں گا، ایجوکیشن کے حوالے سے بات کروں گا۔ اور اس کے بعد نبی صاحب کو بھی بہت مبارک ہو، ہمارے سر نبی کو ہم نے یہاں بطور لیڈرشپ ان کی ذمہ داری سونپی ہے۔ آپ آج کے بعد جو ہے یقیناً ہماری جو بجٹ ہوگی، سلطنوں کی جو RMC کی جو بجٹ ہوگی یا جو چیزیں ہماری ہوگی، وہ انشاءاللہ آپ کے اپنی ویڈیو کے تھرو یہاں تقسیم ہوں گے۔ تو یہ انشاءاللہ اس سے تمام چیزوں کا جو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس وقت میں یہ گزارش کروں گا کہ ہم سب، اللہ کا شکر ہے، ایک ہی پیش پہ یہ اس بات کا ہمارے سامنے یہ چیزوں کا وہ نظر آ رہے ہیں۔ تو اس میں اس طرح کی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ سلطنوں ایک بہت مطلب آپ یوں سمجھ لیجئے، اس وقت ایک پوری مشروم کے اندر ایک ہر شعبہ ہاتھ کی میں بات کروں گا، تعلیم اس وقت چونکہ ہمارا فرسٹ ہے، اس میں آہستہ آہستہ گریجولی بحیثیت ایک جو ہے بیدار قوم کے آہستہ آہستہ شعور کے ساتھ ایک اچھا جناب علی جذبے کے ساتھ آگے چل رہے ہیں۔ اور دی بھی نو یقیناً ایران غتی گروہ سرمت سنچون غتی گروہ جو ذمہ دار لوگ یا جو بزرگ ہیں غتی گروہ، ان سب کا اس میں کردار ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت یہ ہمارا یہ جو میدان سفر ہے یا جو تعلیم کا جو سفر ہے، بہت سارے مسائل بہت اس وقت بھی موجود ہے، لیکن ان مسائل کے حل کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے کافی بہت ساری چیزیں ہوا ہے، جس میں آج یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے سعودی کا محمد اسماعیل سعودی، اس کی بڑے خدمات ہے اس علاقے میں بحیثیت ہیڈ ماسٹر، اتنا ساری محنت کی، اور آج یقیناً جو ہے ہم سب کی طرف سے ان کو بھی خراج تحسین ہونی چاہیے، بلکہ آپ سب ان کو جو ہے یقیناً ہم سب ان کو شاباش کہیں گے۔ بڑا کام کیا، بڑی محنت کیا،
یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ نہ صرف انہوں نے اسکول کے معاملات کے علاوہ ادھر افواج پاکستان کے ساتھ، یہاں کے ہمارے فوج کے انتظامیہ کے ساتھ ان کے ساتھ رکھا، یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ہر آدمی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتا، تو ہم ان کا بھی آج شکر گزار ہے، کیونکہ آج ایز اے ہیڈ ماسٹر ہم ان کو کوئی اس وقت چونکہ انہوں نے یہ خدمات ادا کیا ہے۔ ساتھ جتنے بھی ہمارے یہاں پہ اساتذہ ہے، یہ جو ٹیچر ہے، انہوں نے یقیناً اپنی صلاحیتوں کے مطابق بہت کام کیے علاقے کے لیے۔ میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ بحیثیت ایک علاقے کے نمائندہ کہ اب ہمیں جو ہے یہ باتیں سب یہاں ہوا، سودی صاحب نے بھی کہا اور نبی صاحب نے بھی کہا، اور ہماری یہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں، دولت علی صاحب نے کہا اور ساتھ اچھے سبتے نے بھی کہا، لیکن اب اس وقت قوم اس بات کی تقاضا کرتا ہے، ہماری جو جنریشن ہے، نیو جنریشن اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اب کچھ چینج آنی چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے تعلیم کے حوالے سے۔ کوئی ہمیں ریزلٹ اب ہم سے یہ سوال کرتے ہیں، پہلے مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں، آج مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں، آپ تو یہ تمام کام کر رہے ہیں سلطنت میں تعلیم کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے جب آپ یہ تمام کام کر رہے ہیں تو کچھ لوگوں کو اب چینج چاہیے، لوگ کچھ تبدیلی چاہ رہے ہیں، یہاں کے عوام کچھ چینج چاہ رہے ہیں، تبدیلی اس صورت میں چاہ رہے ہیں، وہ ریزلٹ چاہ رہے ہیں۔ وہ ریزلٹ کس صورت میں چاہ رہے ہیں؟ لوگوں کی خواہش ہے یہاں سے کوئی ڈاکٹر بنے، لوگوں کی یہ خواہش ہے یہاں سے 3-4 انجینئر بنے، لوگوں کی یہ خواہش ہے یہاں سے بڑے پڑھے لکھے اچھا کوئی سیاسی آفیسر بنے، یہی ہے نا عوام کی یہ خواہش ہے۔ تو اب مرحلہ آ چکا ہے جب یہ سب چیزیں ہم کر رہے ہیں تعلیمی میدان میں، تو اس کے لیے اس وقت ہمارے لیے چیلنج ہے۔ بہت سارے سوالات میرے حوالے سے بھی اٹھتے ہیں، اساتذہ کے حوالے سے اٹھتے ہیں۔ تو گھر کے دہلیز پہ آپ کو معیار 10ویں جماعت تک کا تعلیم مل رہا ہے، تو وجہ یہ ہے کہ جی کیوں آپ کے 5ویں جماعت کا جو ہے رزلٹ ہے وہ ٹھیک نہیں آتا ہے، کیوں آپ کے جو ہے 8ویں جماعت کا رزلٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں آتا ہے۔ یہ تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوالات بنتے ہیں، اور یہ سوالات آپ کے لیے بھی ہے اور یہ سوالات ہمارے لیے بھی ہے۔ تو لہٰذا گزارش یہ ہے، اب محنت کرتے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے پچھلے دنوں جب تھوڑی بہت یہ اسیسمنٹ کیا، ماشاءاللہ ہمارے پاس سٹاف کی بھی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس ٹیچر کی بھی کمی نہیں ہے، لیکن جب آپ کو یہ چیزیں رزلٹ نہیں ملتا ہے تو یقیناً سوالات اٹھتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں مجھ سے ریلیٹڈ ہیں، میں وہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں اپنے سے ریلیٹڈ کچھ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں ایز اے بحیثیت اس علاقے کے فرزند یا اس علاقے کے سینٹ مسائل امسٹریمون کے سامنے 30 سال سے آپ بیٹھے، لوگ سوال کرتے ہیں، وہ سوال کرنے کا ان کو حق ہے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سلطنت میں 3-4 ڈاکٹر بھی نہیں ہیں، 3-4 انجینئر بھی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچے جو ہے پبلک اسکول میں پڑھاتے ہیں، آپ اپنے بچے جو ہے اسی طرح اساتذہ کے بارے میں بھی یہی باتیں ہیں کہ آپ اپنے بچے جو ہے ادھر جو ہے پبلک اسکولوں میں ادھر پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں، اور مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اب جو چیزیں میرے اوپر ہے، اب میرے اوپر کیا ہے، یہ ادارہ سامتی کے شخصیت جب میں سیاست شروع میں میری جیسے سعودی سے تین پرائمری اسکول شروع سے آغاز پرائمری اسکول سے تین دیوالا سیاست شروع میں پرائمری اسکول سے ان 30 سال کے اندر اب جو چیزیں ہوئی ہے وہ مجھ سے جو ریلیٹڈ چیزیں یا میری جو سوچ کے مطابق بحیثیت ایک پالیسی میکر نمائندہ، جو میرے سوچ کے مطابق میں نے کیا سوچا، یہ بھی SSWS جو ہمارے سینئر اسٹوڈنٹس ہیں ان کے سامنے یہ چیزیں رکھنا چاہوں گا۔ میں نے کیا سوچا سلطنت کے حوالے سے، سلطنت کے حوالے سے میں نے یہ سوچا کہ جی یہاں پہ گوما، گولو، سیت، غفور، یہ 4 موضوعات ہیں، 4 موضوعات۔
اب اس 4 موضوعات کا کیا ہونا چاہیے، یہ جو میں نے جو سوچا ہے، اور اس کے پیچھے یقیناً لوگوں کی بھی جو ہے سوچ ہے، لوگوں کی بھی مطالبات ہے۔ میں نے یہ سوچا ایک کمپلیٹ یہاں ایک ہائی اسکول ہونا چاہیے، کالج تو نہیں بن سکتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی یہ کہیں کہ یہاں پہ کوئی کالج ہونی چاہیے تو یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ کالج کے لیے کچھ تقاضے ہیں، کچھ فیڈنگ یونٹ ہے، کچھ 2-3 ہائی اسکول ہے چاہیے کالج کے لیے، تو یہاں پہ کالج تو نہیں بن سکتا۔ جنہیں ادان سامادی شاربہ دیا ہوں سیمن سنگھ شخص، ٹھیک ہے جی، جو میں اپنے حوالے سے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ آپ کا حق ہے۔ حسن یہ یوتھ تو مجھ سے یہی سوالات کرتے ہیں کہ جی آپ بتائیں، آپ 30 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سرتور کی تعلیمی حوالے سے کیا کرنا ہے؟ تو یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں آج اس محفل میں بتاؤں، کیونکہ آج کا یہ جو محفل ہے تعلیمی محفل ہے، سیاسی محفل نہیں ہے، تعلیمی محفل۔ تعلیمی محفل میں میری جو سوچ ہے سرتور کے حوالے سے، سر سفتین صاحب، اور ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو ایک ہماری، آپ یوں سمجھیے ایک چھوٹا سا ملک ہے سرتور، اس ملک کے اندر، مثلا ہم کہیں جرمنی گیا تھا کسی زمانے میں، تو وہاں ایک منیخ کے ایک ضلع تھا، وہ ضلع کا اس کا اپنا ایک فارمولہ ہوتا تھا، ضلع، وہ ملک کو چھوڑ کے اپنے ضلع کا، اس کی بہت ساری یعنی ایڈمنسٹریٹو فیصلے، اس کے جو تعلیمی مسائل، اس کے ہیلتھ کے مسائل، تو آپ اس کو ایک سمجھے چھوٹا سا اپنی ریاست کی ایک چھوٹی سی ایک اکائی ہے، اس کے اندر تعلیمی حوالے سے یہ ہم نے میرے اپنی سوچ کے مطابق ایک مکمل ہائی اسکول ہونی چاہیے گورنمنٹ کا۔ گورنمنٹ کے مکمل ہائی اسکول کے لیے کیا چاہیے، یہ سوالات اٹھ رہا ہے۔ آج کل پوری جیوی میں ان28 اسکول چل رہے ہیں۔ بات مختصر کروں گا، اور آپ لوگوں نے اس بات کی تائید بھی کرنی ہے، ایسا نہیں ہے میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں۔ ایک ہائی اسکول چاہیے، ایک سینٹرل ہائی اسکول، بچوں کا بائس، اس وقت دونوں کوئی ایجوکیشن ہے، الگ نہیں ہے کوئی ایجوکیشن، اس وقت کوئی ایجوکیشن چل رہا ہے سرتور کے اندر، تو اس کو ایجوکیشن کے ہائی اسکول کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے ایک مکمل ہائی اسکول کے لیے ایک ڈیڈیوشپ چاہیے، آپ کے پاس آئیے ہائی اسکول کے لیے۔ ہائی اسکول جب تک نہیں ہوگا اس کا کوئی ڈیڈیوشپ منظور نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کا ہائی ڈیڈیوشپ آ گیا، ایک گریڈ 18 کے آفیسر کو ذمہ داری دی، ایک اس وقت 19 کے آفیسر آپ کی اس ہائی اسکول کے لیے آلریڈی اپائنٹ ہو چکا ہے، اور ساتھ 18 کے بھی آپ کے اپائنٹ ہیں، 16 کے بہت سارے اپائنٹ ہیں، یہ جو PC4 کی بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ EST کے بہت سارے ٹیچر یہاں اپائنٹ ہوا ہے، گریڈ 1 تو کم سے کم 3 سے 4 ہوا ہے۔ کلرک کی جو ہے اس وقت 2 سے 3 جو ہے نا UDC LDC بڑھتی ہوئی، صرف اگر نہیں ہوا ہے تو ایک لیب اسسٹنٹ نہیں ہوا ہے، شاید یہ میں اگر صحیح کہہ رہا ہوں سعودی صاحب یہی ہے ایک۔ تو میرے حساب سے آج کے بعد آپ ذہن سے یہ بات نکالیں کہ پرسوں ایک ویریفیکیشن ہو رہا ہے کہ ان28 اسکول کہاں پہ ہے اور ان28 اسکول کہاں پہ نہیں ہے، تو میں نے ان کو کہا میری اسکول اس وقت سرتور جو ہے اس وقت کمپلیٹلی 28 اسکول ہے، یہ ان28 اسکول نہیں ہے، یہ کلیئر ہونا چاہیے، خصوصاً نوجوانوں کے لیے کلیئر ہونا چاہیے۔ بہت ساری باتیں ہوئی، کسی نے کہا جی فلان کے پاس جانا چاہیے، کسی نے کہا فلان کے پاس جانا چاہیے، میں نے کہا کہ ہم کسی کے پاس نہیں جائیں گے، کسی کے پاس، یہ لاہور جائیں اور تیاری کریں، اور دوسرا دعا، انشاءاللہ لڑکے کے اندر وہ چیزیں ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے، کیونکہ تعلیم کے حصول میں بہت ساری چیزیں ہیں، وہ باتیں خیر بیان نہیں کروں گا، لمبی ہوگی، لیکن اس وقت ہماری جو پریکٹیکل لائف میں حصول تعلیم جو ہے روزگار ہے، یہ میں عبد الرحمن حصول تعلیم کو یہ ہماری فروٹ ہونے ساتھ چیزیں رہے نا، پھر چیز ہم نہیں پسند ہے شاید آتا ہوں، یہ تو ایک بہت نیچرل انتہائی بہت فکر مند اسپریچ کنتا دو، اور یہ اس جذبات سے ہمیں جو ہے نا اتفاق بھی ہونی چاہیے۔ سعودی کے ماشاءاللہ بیٹے آپ پڑھے ہیں،
تو سعودی کے ذہن میں یہ ضرور ہوگا کہ میرا ایک بیٹا جو ہے فلان اچھا آئی ٹی انجینئر بنے، دوسرا جو ہے اچھا کہیں اور کسی چیز پہ کہیں جو ہے لیب اسسٹنٹ بنے. اسی طرح ہمارے مختلف عابدین صاحب کا بیٹا پڑھ رہا ہے، بہت سارے لوگوں کے بیٹے پڑھ رہے ہیں. ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یار میرے اپنی زندگی میں، میرے اپنی لائف میں ان بچوں کو کوئی حصول علم کے بعد کوئی ٹیچر بنے، کوئی پولیس میں چلے جائیں، کوئی اسے اچھی وہ چیز ملے. تو اس کے لیے اب شرط یہ ہے، راست بات کر رہا ہوں، معذرت ندا مہمان کلنے والے حسن و آواز و ندا معذرت جو تو آخر میں جو اب اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنے وجود کے اندر، یہ سر دونوں بتائیں گے ماشاءاللہ، میں اتنا زیادہ وہ نہیں ہوں کہ جب تک وہ چیز قصور آپ اپنے وجود میں کوئی چیزیں نہ لیا ہو، کچھ حاصل نہیں کیا ہو، آپ کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام ہو یا ٹیچر کی ایگزام ہو یا کسی پولیس کی ایگزام ہو، اس میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو میرا کہنا یہ ہے، جہاں آپ سکولوں میں بیٹھ کے، جہاں آپ اپنے جو ہے ادھر تعلیمی اداروں میں بیٹھ کے محنت کر رہا ہے، وہاں پرائیویٹلی بھی اپنی تیاری کریں، پرائیویٹلی بھی لوگوں سے سیکھیں. بہت ساری چیزوں کو سیکھنا کوئی برائی نہیں ہے. میں آج کی اس محفل سے میں نے بہت ساری چیزیں سیکھا. اس سیکھنے کا جو مراحل ہے یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. بہت ساری چیزیں ہم آپ سے سیکھتے ہیں، اساتذہ کرام سے سیکھتے ہیں، اور یہ علماء کرام ہمارے بیٹھے ان سے سیکھتے ہیں. تو مقصد کو دو انجو کہ صرف اور صرف یہ حوالے کا، جہاں پہ کوئی پیپر ہوتا ہے یا امتحان ہوتا ہے، اس میں یقیناً آپ نے اپنی ذمہ داری، آپ نے اپنا جو ہے وہ ان پٹ دینا ہے. دے گا تو انشاءاللہ تعالی بہت سارے مواقع آ جاتے ہیں. آئی ٹی کا بھی دیکھیں انہوں نے شعبہ بتایا بہت بڑا. اس وقت ادھر ستین صاحب یہ پبلک اسکول کالج مشغوم، یہ ہمارا زبردست پروجیکٹ ہے. ابھی آپ کے سامنے یہ RS10 یہ بن رہا ہے. اس پروجیکٹ کا مقصد ہی یہی ہے کہ معاشروں کے اندر ایک معیاری ایجوکیشن کو ہم فروغ دیں، اس کو تعلیم کو فروغ دیں. اور میری پوری کوشش ہے کہ میرا ٹینیور مکمل ہونے سے پہلے میں کم سے کم اس ادارے کو نرسری تک یا پرائمری تک تعلیم جو ہے اس کو وہاں اس کا آغاز کر کے، کہ میرا خواب ہے، خواب اس کے لیے میں کام کر رہا ہوں. بحیثیت فائنانس منسٹر اس کے لیے بجٹ ایلوکیٹ کریں گے. اس کا جو ہے اسپیس کے لیے، اس کی ٹیچرز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے پیسہ رکھا ہوا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے، چیفی حکومت کی طرف سے، آپ کے نمائندے کی طرف سے، اور آپ کے ادارے ایجوکیشن کی طرف سے بہت ساری محنت ہو رہی ہے. جس طرح سوری صاحب نے کہا، دیکھو یہ بڑی زبردست چیز یہاں آیا. اور اچھا جناب سابقہ چیف سیکرٹری، وہ آئی ٹی کا بہت زیادہ وہ شوق تھا اس کی. آپ کی یہاں یہ آئی ٹی لیب کی جو بات کریں، اس کو بھی آپ حاصل کریں. میرے لائق کوئی حکم ہو تو میں تیار ہوں. مجھ سے جو چیز اگر آپ کو چاہیے تو بالکل تیار ہوں. بچوں کو اس کمپیوٹر کے مراحل سے گزارے، پریکٹیکل چیزوں کی طرف سے. تو مقصد یہ ہے کہ ہم سب نے آج کے بعد فیصلہ کرنا ہے کہ تعلیم کے حوالے سے اور میرٹ کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. تو انشاءاللہ مجھے 100% یقین ہے کہ سرتورو 10 سال کے بعد انشاءاللہ نہ ان کو اسماعیل کی ضرورت ہوگی، نہ نبی صاحب کی ضرورت ہوگی، نہ سعودی صاحب کی ضرورت ہوگی. آپ ہر میدان میں آگے جائیں گے. یہ میرا آس بھی ہے، یہ میرا امید بھی ہے، یہ میرا اللہ سے توقع بھی ہے کہ میرا یہ گاؤں یہ سدا خوش رہے. بہار ان کے جو مسکراتا جو چہرہ ہے وہ ہمیشہ مسکراتے رہے. اور ہماری دست شفقت جو ہے ہمیشہ ان سرتروں کے ساتھ رہیں. ہمیشہ مجھے آپ سپورٹ کرتے رہیں، آپ اتحاد سے سپورٹ کرتے رہیں. آپ لوگوں نے قربانیاں دی ہے، اور میں نے اپنی پوری 30 سالہ لائف بطور انسان اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ خلوص سے دل سے میں نے اپنے علاقے کی خدمت کی ہے. اور صبح آپ لوگوں کے لیے، دوپہر آپ لوگوں کے لیے، شام آپ لوگوں کے لیے. جب کوئی آدمی تکلیف میں ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتا ہے، جب کوئی آدمی کو خوشی ہوتی ہے مجھے خوشی ہوتی ہے، جب کسی کا مسئلہ مجھ سے حل ہوتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے.
جب کسی کا مسئلہ مجھ سے حل نہیں ہوتا تو مجھے بڑی ٹینشن ہوتی ہے، اور یقیناً وہ ایک کہتے ہیں حساس لوگوں کی تو 3 نشانیاں ہیں. ایک نشانی میرا یا غلط سمجھ لیں کہ تھوڑا بہت آپ کے سامنے اسٹریٹ فارورڈ ہے، بولتا ہے، یہ اسی ایک جو ہے نا ایک دل صاف والے آدمی کی کچھ نشانیاں ہیں، 3-4 نشانیاں ہیں، اس میں سے ایک نشانی ہے بول دیتا ہے یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ اچھا. تو ظاہر ہے لوگوں کو وہ نہیں چاہیے. میری زیت بس غائز کوئی آئین نل دو غال وامت. تو الحمدللہ ہماری سرپرستی آپ کے ساتھ ہے. اور اس کے بعد اب مزید ہم آگے چلنا چاہ رہے ہیں. میری جو سوچ ہے، یہ 4-5 گاؤں ہیں، بیچارے جوان بچے بچیاں گوما سے چل کے ادھر آ رہے ہیں، تو کم سے کم ہر گاؤں کے اندر جو ہے ایک کمپلیٹ مڈل سکول ہونا چاہیے. یہ بھی ہم نے ایک سوچ ڈیولپ کیا، کمپلیٹ مڈل سکول ہونی چاہیے. الحمدللہ اس وقت گوما میں ویسے تو ان اتھرائز مڈل سکول کی کلاسیں جاری و ساری ہے کافی عرصے سے، لیکن اس دفعہ بلڈنگ بنایا ہے اور ابھی ٹینڈر بھی ہوا ہے. انشاءاللہ ایک کمپلیٹ آپ کو بلڈنگ مڈل سکول کا ملے گا. غول میں آلریڈی پچھلے سال ہم نے خود افتتاح کیا مڈل سکول کی عمارت. گپکور میں جو اس وقت مڈل سکول کی بلڈنگ اس وقت ہے، اب اس مڈل سکول کو چلانے کے لیے اسٹاف اب ہمارے پاس نہیں ہے. یہ سوالات آپ سے، اب اس مڈل سکولوں کو چلانے کے لیے اسٹاف چاہیے. تو اب فیصلہ یہ ہو، ان مڈل سکولوں کو چلانے کے لیے جو اسٹاف ہے وہ باقاعدہ اس کو کہا جاتا ہے جب کمپلیشن کے بعد PC4. تو PC4 پھر ہم یہاں سے لکھ کے اس تمام کو آگے اسلام آباد ایز اے فنانس منسٹر ہم نے پہنچایا ہے. اور اس دفعہ جو نئی چیز ہوگی، جو نئی چیز جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، جو نئی چیز میں آپ لوگوں کو کہنا چاہ رہا ہوں، یہ جو AST کی جو ٹیچر ہے، AST کی جو ٹیچر، AST کا جو ٹیچر کسی زمانے میں AST کی جو ٹیچر ہوتا تھا وہ B.Ed ہونا شرط. اب ایسا نہیں ہو. 14 پہ بھرتی ہوں گے تو وہ اسپیشلسٹ ٹیچر ہوگا. اسپیشلائزڈ ٹیچر یہ تو آپ کے پاس ہے نا، اسپیشل ٹیچر ہوگا جن کے پاس MSc کا ہو، جس کے پاس جو ہے اچھا BS ہو. یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک نئی چیز انیشیٹو لے گا کہ جن کے پاس اسپیشلسٹ ہوگا اچھا جناب جی AST کا ٹیچر بنیں گے. جب ادھر سے آگے یہ سلسلہ شروع ہوگا تو ایک نئی چیز یہ ڈیولپ ہو جائے. تو جو مجھ سے جو ریلیٹڈ ہے، جو کام ہے، ان گوما مڈل سکول کو کمپلیٹ کرنا ہے. غول کے مڈل سکول میں کمرہ کم ہے، اس میں 2 ایڈیشنل روم ابھی ٹینڈر ہو رہا ہے، کمپلیٹ کر کے دینا ہے. ملاگروں میں ایک پرائمری سکول جو ہے اس وقت ٹینڈر کے مراحل میں ہے. ملاگوں والوں نے پچھلے سال عبدالرحمان وغیرہ یہاں بیٹھے ہیں، واسطات صاحب وغیرہ یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں ڈیمانڈ کیا کیونکہ ہم غول جانا ہمارے لیے مشکل ہے. اسی طرح ادھر آگے گپور کے اندر جو ہے مڈل سکول کی عمارت بالکل تیار ہے. مندر میں بھی اس وقت پرائمری سکول کی عمارت ٹینڈر ہو رہا ہے. تو میرا کہنا یہ ہے جو کام بحیثیت ایک علاقے کی نمائندہ میں جو کر سکتا ہوں، یہ جو میری سوچ ہے، تاکہ تھوڑا سا اس کو پھیلائے، تھوڑا سا ان جو کمیونیکیشن بچوں کا جو آنے جانے کا جو سلسلہ ہے وہ تھوڑا سا ان کو اپنے گھر کے ماحول، گھر کے سامنے، گھر کے 8ویں جماعت تک کا تعلیم ملے. یہ جو ہے اس وقت ایک اچھی پروسیس، ایک اچھی طریقہ کار سے چل رہا ہے. یہ میرا مسئلہ ہو گیا جو میں ابھی آپ سب کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. یہ میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، میں نے اپنے گاؤں کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو احسان طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کی ہے. اب آتے ہیں یہاں پہ والدین. ماشاءاللہ والدین 4 سے 5 ہزار روپے ادان سامدی کے شخصیت باشعور یعنی تعلیمی حوالے کا ادان تکلیف فکر ہمیشہ وہی ہوئے. تعاون دوسرے بہت سے نیا جنریشن ہائر سیکنڈری سکول چلائے بھی. اب دے سیکنڈری نیا ہائر سیکنڈری سکول مسئلہ چیز دیتا متی فون اچھی مسئلہ بس چیز ضرورت ہے. انشاءاللہ دونوں کوشش بھی نہیں بس متی پوسٹر چنتی ہونا دمسم اوما والا دونوں کوشش بھی نہیں. تو دے سکول کو دے ہائر سیکنڈری سکول دمسم
higher secondary school dumsum po chongos tak jamaat I talim ke bidi school po yung hata sami school ka saltor po ni sain dumsum po ni sain or kondos po ni sain yung lang ati tawon do po to yakinan de school pola teachers chi chingis ngati awon wendu pinja mo di mashallah gal tapat na to qabil jo sunnet jibi to lang hata sami tawon do po pin ziyati sunan re sanyo क्योंकि ये ठीक नहीं है या ये ठीक है तो लिहाजा जो है जो तो ये ऐसी बात नहीं। अच्छा एज मेरिट इंसाफ पे मबनी टीचरों की पोस्टिंग ट्रांसफर मिसाल खर्चा पर कोई लोग हमें ये भी डिमांड करते हैं कि बच्चे टीचर सामा आगे पीछे वार वस्ती दो चार अमल दरामद मिलशिमें गार सा अमल दरामद मिलशिमें तो दी मसाइल कुन एजुकेशन हवाले का ओन ये दाला भी अरस उदय खुसूसन ये SWS जो हमारे सरतुल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन लगी गुजारिश को दो आप लोग माशाल्लाह सीनियर लोग हैं मजहर दे रहे जैसे सलीम रूजी दे रहे जैसे अति शाहबाज दे रहे ये वो लोग ये सरतुल से पढ़ के चला गया आगे पीछे आजकल खबरों में है दिन अजमुद्दीन दे रहे दही देखा दौला साहब की टैलेंट तो खैर कमी नहीं है टैलेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह अब उस टैलेंट को आपने किस तरीके से निखारना है किस तरीके से उसको जो है ना आगे पॉलिश करनी है किस तरीके से उसको आगे चलाना है ये आप जो पुराने SWS ये दो तीन चीज़ें जो बातें मैंने अभी आप लोगों के सामने किया है ये बड़ी सिर्फ आपका एक वर्कशॉप का ऑर्गेनाइज करना यहाँ लोगों की कोई तालीमी हवाले से आगाही पैदा करने के साथ साथ ये जो हमारे जो मसाइल जिसका मैंने जिक्र किया इन मसाइल पे भी आपने बहैसियत एक तजुर्बाकार पुराने स्टूडेंट की हैसियत से सरतुल के यहाँ के जो मसाइल खुसन उस पर भी आप लोगों की कड़ी नज़र होनी चाहिए और मुझे भी आप लोगों की तरफ से ये वो होनी चाहिए फीट होनी चाहिए कि सर ये गलत हो रहा है ये सही हो रहा है ये ठीक हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा ये अच्छा हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा ये चीज़ें आप हमें भी अपना दे दें और अच्छे इनपुट दे दें बड़ी मेहरबानी होगी इसलिए और साथ साथ अपने कैरियर के हवाले से मेरी एक लास्ट पे मैं जो बात करने जा रहा हूँ दो इंतहाई